پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب تو پہلا جڑیاں میزبانہ والوں دو خصوصی فرمائشاں انشاءاللہ میں پوری کر رہے ہیں کہ کوئی لب خاموش نہ رہے اس سے ذوق اور محبت دے نال سارے نے ورد کرنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ مل کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ سارے دوزخ ہوئے ٹھنڈے اللہ پاک نے پتر ونڈے نے پڑھ لا لا الہ الا اللہ 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 کہ جگدہ پہ آئے عرش بھی فرش والے رکھن کون غریباں دی لج آیا مل کے آکھو سبحان اللہ کہ جگدہ پہ آئے عرش بھی فرش والے رکھن کون غریباں دی لج آیا پامیں شاہ تے پامیں گدا ہوئے کسا لے کے بوہے بھج بھج آیا تے ایسا کرم کریم کمال کیتا جڑا گیا اوہ رج رج آیا صدیاں بعد وناش رنج لگدا کہ جی میں سوہنا زمانے دے اج آیا بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سید نے وعدان نبھا چھڑیا خصوصاً اس شیدی اس مضمون دی فرمائش شید محبت نہ مل کے آکھو سبحان اللہ کہ سید نے وعدان نبھا چھڑیا سجدے وچ سر نو کٹا چھڑیا کہ سید نے وعدان نبھا چھڑیا کٹا چھڑیا نیزے تے قرآن سنا چھڑیا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے چرا کے گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ لکھا کرنا پیش کر رہے ہیں مگر اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں گج کے ذرا آخو سبحان اللہ کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرکھنا کسی کو تو یا حسین
زجرے کھنگال دیتا ہے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر اس دوسرے مصرے تھا جڑا نہ بولیا انہیں یا پھر کدی بولنا نہیں دی یاد سمجھ نہیں لگنی کہ پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر سبحان اللہ کہ پڑا حسین 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 کے سر نے قرآن نیزے پر یزید ساج میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے لا الہ الا اللہ نام جس پہ رقم حسین کا ہے نام جس پہ رقم حسین کا ہے دل ہمارا قلم حسین کا ہے نہ تعصب نہ فرقہ واریت کتنا پیارا دھرم حسین کا ہے یزید قابض کے ہاتھ کیا آیا یہ عرب یہ عجم حسین کا ہے قبلہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت مولا حسین رضی اللہ عنہ بچپنا دی عمر جدو تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تشریف لے جانے دے اس منظر دی منظر کشی کیسی خوبصورت تشبیہ جس اب اس تو سونی تشبیہ ہو نہیں سکتی آپ لکھتے ہیں کہ مسجد میں یوں حسین کو لاتے تھے مصطفیٰ کہ مسجد میں یوں حسین کا تھے مصطفیٰ قرآن ہو جیسے ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے بولو لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت بھرپور جواب نعرہ رسالت نعرہ رسالت اس نعرہ رسالت کے مطلب کلام سماعت فرماؤ کہ سارے ناموں سے کنارہ کیجئے کہ سارے ناموں سے کنارہ کیجئے بس یا رسول اللہ پکارا کے جیے یا رسول اللہ پکارا کے سارے کہہ دو یا رسول اللہ پکارا کے جیے یا رسول اللہ پکارا کے جیے کہ یہ سنا ہے کہ بہت گار اندھیری ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی یا رسول اللہ پکارا کے جیے یا رسول اللہ پکارا کے جیے کہ کہتا پھرتا ہے کمر یہ فلک پر
فلک پر کہ پھر سے انگلی کا اشارہ کیجئے، پھر سے انگلی کا اشارہ کیجئے۔ اے چن میری من ایڈا فخر نہ کر۔ تواڈے علاقے دا شاعر بولیا کہ جس وقت تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اما دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کٹیا چ پنگوڑے تشریف فرمانے دو آسمان نے چاند نو کدی ویکھ دیا نے کدی مدنی چاند نو ویکھ دیا نے۔ تے سرائکی دے شاعر نے بڑا خوبصورت خیال پیش کیتا کہ اس چاند نو مخاطب ہو کے کی فرمایا ہوئے گا کہ اے چاند میری من ایڈا فخر نہ کر، کتے اپنا چانن گواوے سے۔ مل گیا کو سبحان اللہ۔ اے چند میری من ایڈا فخر نہ کر، کتے اپنا چانن گواوے سے۔ نہ ٹپ کے لنگی اس نگری تو کتے گریں دی زد وچ آوے سے۔ تے ایتھے میرا مدنی جن رہنائی جے اے دے نال ٹکراوے سے، یا فلک تے آنا چھڑ دے سے، یا اپنی راہ بدلاوے سے۔ کہ کہتا پھرتا ہے کمر یہ فلک پر کہ پھر سے انگلی کا اشارہ کیجئے، پھر سے انگلی کا اشارہ کیجئے۔ اور عرش بولا میری ہاتھ یا نبی۔ چاندنی گل تساں سنی، ان عرش دی گل سنو کہ عرش بولا میری ہاتھ یا نبی، کہ عرش بولا میری ہاتھ یا نبی۔ عرش بولا میری ہاتھ یا نبی، آپ جوڑے نہ اتارا کیجئے، آپ جوڑے نہ اتارا کیجئے، آپ جوڑے نہ اتارا کیجئے۔ اور خود کہا رب نے بلا کے عرش پہ، خود کہا رب نے بلا کے عرش پہ، آپ جی بر کے نظارہ کیجئے، آپ جی بر کے نظارہ کیجئے۔ یا رسول اللہ پکارا کیجئے۔ اس کلام دی خصوصی فرمائش ہے چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ نا سنو کے کہہ دیو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ توڑی سی محبت اور ذوق دے نال پیش کرانگا، سماعت فرماؤ۔ کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ اللہ تو سنو مدینہ میں کھائے ذرا کچھ ہی خوش ہو گیا سبحان اللہ۔ کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اور مبارک رہے اندلی بات میں گل، ہمیں گل سے
چڑھ کر ہے خار مدینہ تو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں کہ کتا راکھما کوئی نہیں مار سکتا ملکاں وچ قانون نظام لکھیا سانو دو زہدی اگنے سار راگی ساڑے پٹے تے محمد دا نام لکھیا ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں اور تیری نسبت کی تیری نسبت کی بدولت ہی تو ہم جیسے لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں بڑا خوبصورت شعر ساڑھے عقیدہ دی ترجمانی کرتے ہیں پیر صاحب نے لکھا کہ حاضرو ناظرو ارے نورو بشرو غیب کو چھوڑ حاضرو ناظرو ارے نورو بشرو غیب کو چھوڑ بس شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور مدینہ پاک دی اس پاک دھرتی دے جا کے گنبد حضرہ دے سائے تھلے بیٹھ کے پیر صاحب نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اسیاں وال ویکھاں خطاواں وال ویکھاں اس در دی حاضری دے قابل نہیں مگر اتھے پہنچ جانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں آپ نے لکھیا کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا پر یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا سبحان اللہ صوفی سردار احمد سردار رحمت اللہ علیہ فرما دل کہ ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا جو کچھ کھیڈنا کھیڈدا ٹنگ جامی جویں امر ہوویں اوویں کریارا پاویں رنگ وچ پاوندا پنگ جامی پر تینوں واسطہ تیری پرواز دا اے تیری پرواز دائے ایک میری مراد نو رنگ جاوی لے کے روح سردار دی اڑے جس دم جاندہ جاندہ مدینے نو لنگ جاوی ارے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے
ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر کہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں صرف دو شعر اس کلام دے بھی ضروری پیش کریں گا کیونکہ 28 نو چوک آزم 3:45 بجے میری باری آئی تھی کچھ ایک سنگیاں دی فرمائش سی کہ پیر نصیر الدین دا کلام 2 مصرے چاہے سناؤ مگر وہ ٹائم اتھے بالکل شارٹ سی تو اس محفل جو میں وعدہ کیتا سی کہ اتھے سانو 2 شعر سناواں گا بہت معروف کلام ہے بھی پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا ہویا پیش کر رہے ہیں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سارے مل کے بولو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے کملی والا حسنین کا نانا ہے اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے چند اشعار پیش کرن تو پہلے حاجی الہداد صاحب لیاس بھائی اور حبیب صاحب دی ایک خصوصی فرمائش ہے صرف 2 اشعار منقبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کروں گا 2 اشعار اور دوجا مصرع جدو آکھنا ہے تو پھر علی علی دی صدا نو سارے نے بلند کرنا غلامی علی دا اظہار کر دیا علی علی پورا مصرع کا نام ہی کہہ سکو مگر علی علی دی صدا نو سارے نے میرے مل کے بلند کرنا ہے ہاں کہ سارے دریا اسی سارے دریا اسا ہے دری رہنا سارے دریا اسا ہے دری رہنا دم دم ہر ویلے اسا علی 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 کہنا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا جی اسا علی علی کہنا حیبر جیا گڑھ کوٹ جس فتح کیتا
سید سرور حسین شاہ صاحب گیلانی احمد اللہ علیہ آستان علی اپنا آکشیف میرے شیخ کامل آپ فرما دیں کہ حبر جے آگڑ کوٹ جس فتح کیتا اسنو علی نہ آکھاں تے کی آکھاں جبہ فقر دا رب عطا کیتا غوث جلی نہ آکھاں تے کی آکھاں تے جدے حق خدا ہو دلان کردا گلی گلی نہ آکھاں تے کی آکھاں سرور شاہ مرید جو علی دا ہے اسنو ولی نہ آکھاں تے کی آکھاں دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا تے لالچ نہ دیو لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو سونا کی کرنا چاندی نو کیونکہ پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا زیور تے گہنائے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا چند اشعار رومی کشمیر خرید تاجدار ادب دے بادشاہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ پیش کر کے جا چاہوں گا سماعت فرماؤ ابرمدن کے حس حس جنا سنگیوں حس حس جنا قدر نہ میرا حس حس جنا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھا سائیاں رب مدن کے عملہ والے لنگ لنگ جاؤں دے تے غافل ہوتے کھان دے پر ڈبن نہ دے محمد بخشا کامل بیر جنارے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل بیر جنارے اور ساری عمر عبادت کریے تے رب قبول نہیں کردا آل نبی اولاد علی تے او جیڑا درود نہیں پڑھدا آل نبی اولاد
علی دے جیڑا درود نہیں پڑھدا کیونکہ سارے جگ وچ کملی والے دا اے فیض کھنڈایا سیداں نے نعرہ توحید رسالت دا دنیا تے لایا سیداں نے تے قرآن دے کاری ویکھے میں پڑھدے نے بیٹھ کے ممبراں دے پر چڑھ کے نیزے دی نوک اتے اے قرآن سنایا سیداں نے آل نبی اولاد علی دے جیڑا درود نہیں پڑھدا آخری شعر میاں صاحب نے اپنے سونے کشمیر اور دمڑیاں والے پیر دی گل کی تھی آخری شعر دو مصر اور میری حاضری مکمل آپ فرماندے نے کہ ملکاں وچوں ایک دفعہ مل کے آکھو سبحان اللہ کہ ملکاں وچوں اے ملک سنیدہ جس دا نام کشمیر کھڑی ملک وچ بسن والا او میرا دمڑی والا پیر کھڑی ملک وچ بسن والا او میرا دمڑی والا